بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس شخص کی تصویر کو غور سے دیکھیں۔ یہ جلاوطن پاکستانی ہے اور پاکستان کا بندہ نہیں ہے۔ یہ انڈیا میں رہتا ہے اور راہ کے ہاتھوں کھیل رہا ہے، اور پاکستان کے خلاف اکثر انڈین میڈیا میں اس کی باتوں کا بہت چرچا ہوتا رہتا ہے۔ ہر پلیٹ فارم پر پاکستان کی برائیاں کرتا رہتا ہے۔ اس نے انڈین ٹی وی پر بیان دیا کہ آج تو وہی ہو گیا جو پاکستان چاہ رہا تھا۔ اب افغانستان کے طالبان پاکستان تک آ پہنچے ہیں اور وہی ہو رہا ہے جو پاکستان کی مرضی ہے۔ اب افغانستان میں بھی پاکستان کی مرضی چل رہی ہے۔ انڈین جرنل بخشی نے کہا کہ یہ انڈیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ہار ہوئی ہے۔ دوستو، امن افغانستان میں ہے اور پریشانی ہندوستان میں ہے۔ دوستو، یہ پاکستان کی سب سے بڑی فتح ہے۔ آج وہ دن آ گیا ہے، جیسا کہ جنرل حمید گل نے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا پاکستان کی ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ ملائے گی۔ آج افغانستان کے طالبان پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، جسے ناکام بنانے کے لیے بہت سے ملک اس کی کوششیں کرتے رہے ہیں۔ دوستو، یہ ملاقات 2018 میں ہونے والی تھی، لیکن امریکہ، اسرائیل اور انڈیا نے ہمیشہ اسے ناکام بنا دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ امریکہ، اسرائیل اور انڈیا افغانستان کا مستقبل طے کریں گے۔ اسی وجہ سے طالبان کے دل میں انڈیا کے خلاف نفرت پھیل گئی ہے۔ اب طالبان نے ایران، رشیا کے بعد پاکستان کا دورہ کیا ہے۔ یہ دورہ اتنا اہم تصور کیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے ہی زلمے خلیزاد اور اہم امریکن وفد بھی پاکستان میں آ پہنچا ہے، تاکہ وہ اپنی سفارشات پاکستان کے سامنے رکھ سکیں، تاکہ جب پاکستان طالبان سے مذاکرات کرے تو امریکن انٹرسٹ کو بھی ان کے سامنے پیش کرے۔ مولانا عبدالغنی برادر سمیت طالبان کے وفد نے شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی ہے۔ طالبان کا موقف یہی ہے کہ پاکستان امریکہ کو یہاں سے نکالے اور ہم انڈین حکومت کو انڈیا ہی سے نکالیں گے۔ دوستو، امریکہ تقریباً 150 سے زیادہ ممالک کی مدد سے اور ان کے مکمل تعاون سے افغانستان پر حملہ آور ہوا ہے، اور آج وہی قوت ایمانی کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے، تو یہ اکیلا انڈیا ان کے سامنے کیا چیز ہے۔ انڈین را کے جرنل نے یہ کہا کہ اگر افغانستان میں امن ہو جاتا ہے تو پاکستان اپنی 2 لاکھ فوج افغان بارڈر سے ہٹا دے گا، جس کی زد میں انڈین بارڈر آئے گا۔ اگر وہ فوج افغانستان کے بارڈر سے ہٹ گئی تو وہ انڈین بارڈر کی طرف آئے گی۔ دوسرا، افغانستان کے طالبان اگر وہ فارغ ہو گئے تو وہ بھی کشمیر کی طرف آئیں گے، کیونکہ سب سے نزدیک ترین افغان طالبان کے کشمیر ہی ہے، اور افغان طالبان پاکستان کے ساتھ مل کر غزوہ ہند شروع کر دیں گے، اور ایسے حالات میں مذاکرات کامیاب ہو جائیں تو انڈیا کا کیا ہوگا؟ پاکستان اپنی 2 لاکھ فوج اور اپنی اضافی رینجرز کو افغان سرحد سے ہٹا کر انڈین سرحد پر لا کھڑا کرے گا، پھر کشمیر بھی فتح ہوگا اور پورے ہندوستان کی خیر نہیں ہوگی۔ پاکستان امن مذاکرات اپنی مرضی سے کروانا چاہ رہا ہے، جبکہ امریکہ اور دوسرے ممالک یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے انٹرسٹ بھی سامنے رکھے جائیں۔ اسی وجہ سے مذاکرات کا پہلا دور ناکام ہو چکا ہے اور اب دوسرا دور شروع ہونے والا ہے۔ طالبان بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ انہیں امن مذاکرات کے جھانسے میں دے کر کہیں بڑی جنگ کی تیاری تو نہیں کر رہا۔ دوستو، ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ ہسٹری میں نظر دہرائیں گے تو آپ کو ایک ایسا ہی واقعہ ملے گا۔ جب لیبیا پر اٹلی نے حملہ کیا تھا تو وہاں پر لیبیا کے تمام بڑے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ چھوٹے موٹے شہروں پر وہاں کے عمر مختار کی کمان میں وہاں پر لڑ رہے تھے۔ اٹلی کی سپاہیوں کو وہاں سے بہت زیادہ مزاحمت کرنی پڑی تھی۔ دوستو، عمر مختار کی کمان میں مجاہدین نے اٹلی کی فوجیوں کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ اٹلی کو کئی جنرل وہاں پر تبدیل کرنا پڑے جو کہ عمر مختار کا مقابلہ کر سکیں۔ اس طرح آخری جنرل کو وہاں پر بھیجا گیا۔ اس نے مجاہد عمر مختار کو مذاکرات کا جھانسا دے کر اس دوران لیبیا میں بہت بڑا اسلحہ منگوا لیا۔ اسلحے میں ٹینک اور فوجی گاڑیاں بھی بہت بڑی مقدار میں شامل کی گئی۔ جب سب کچھ جمع کر لیا تو اس نے مذاکرات ختم کر دیے اور بڑے شہروں پر قبضے کے لیے اپنی فوجوں کو آگے لائے، لیکن عمر مختار اس سے واقف تھا۔ انہوں نے تمام پلوں، راستوں میں مذاکرات والے دنوں میں بہت بڑی مقدار میں بارودی سرنگیں بچھا رکھی تھی۔ جب فوجیں آگے بڑھی تو ایک ہی دن میں 10,000 فوجی اور لیبیا میں لائے گئے ہزاروں ٹینک راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ دوستو، کیا افغانستان میں بھی امریکہ یہی کر سکتا ہے یا نہیں؟ لیکن طالبان نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا، کیونکہ طالبان نے سیز فائر پر دستخط نہیں کیے اور کہا کہ جب تک ہمارا معاہدہ پورے طور پر مکمل نہیں ہو جاتا تب تک سیز فائر نہیں ہو سکتا۔ اور دوستو، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے تینوں طرف جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ ایران اور سعودیہ میں بھی جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ افغانستان میں امریکہ اور انڈیا کے ساتھ کشمیر کے معاملے پر پاکستان کے تعلقات سرد مہری کا شکار ہے، اور بہت سے ماہرین کے مطابق کسی وقت بھی جنگ ہو سکتی ہے۔ اسی موقع پر اگر افغانستان کے امن مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو پاکستان کشمیر کے لیے
بہت بڑی اور کامیاب حکمت عملی اپنا سکتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ۔